سٹوری لائن دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں شاہد خان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو مارنے کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالرز کی جنگ لڑی۔ امریکہ اس ایک شخص کو ہٹانے یا پھر ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسے ناقابل تلافی جنگ میں کود پڑا جس کی گونج آج بھی سنائی دے رہی ہے، اور جس جنگ نے اس پورے خطے کو بدل کر رکھ دیا۔ سال ہر سال امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جب اس شخص کو گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں رکھ کر پھر اسے پھانسی دی تو امریکی فوجی زارو قطار روئے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کے سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا تھا۔ ان محافظوں میں سے ایک ویل بارڈنور پر جنہوں نے دی پریزنر ان ہز پیلس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈنور کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فرگوسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ویل بارڈنور نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارڈنور کہتے ہیں کہ صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ بارڈنور کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے آدھے کے پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ آدھے کے تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے تھے کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھے، کو جلائے جانے کے مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے نے انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا، تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹی کی تعلیم کے اخراجات ادا کروں گا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارڈنور لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا، اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کے صدام سے دوستی بڑھ گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبیونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھا۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بارڈنور کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیک نہیں کی۔ اسٹیو ہٹکنسن اور کریس ٹاسکر سمیت دیگر محافظوں نے اسٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی، اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ اسٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑی کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا، اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں، اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنے کی کوشش کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہے۔ بارڈنور کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بارڈنور سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ جب بھی صدام کو وقت ملتا تھا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم روترسن نے بارڈنور کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ اپنے آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام کو مایوسی ہوئی۔ وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے اپنی سیکیورٹی پر مامور سپاہی اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی وہی ٹک ٹک جو صدام حسین کی کلائی پر دیتی تھی سنائی دیتی ہے۔ سٹوری لائن دیکھنے کا شکریہ۔
بہت جلد ایک اور سچی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔